حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو معجزے کے طور پہ جو دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے، اس کو ہی تو سمجھنا ہے، اسی کو تو پکڑنا ہے. وہی تو انسان کے دل کو اندر سے جو ہے ایسا مضبوط کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عشق کریں. یہاں پہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رائے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے کہ وہ اپنی رائے کو انفورس کرنا ہے. یعنی کہ میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے. حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وہ یہ کہ آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. آپ جو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ ٹھیک ہے سمجھیں اس کو مطلب آپ کو دوسروں کے اوپر امپوز کرنا کہ بھئی صرف میں ہی ٹھیک ہوں اور باقی سب غلط ہیں، یہ والی جو بات ہے نا، یہ جو مائی وے اور ہائی وے والا جو رویہ ہے نا، اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے. یہی صحیح کے بجائے یہ بھی صحیح، اس کا جو ہے نظریہ ہونا چاہیے ہم سب کا. کیونکہ اگر ایک ہی کے چشمے سے، ایک ہی کے نظر سے ہم قرآن کو پڑھنے جائیں گے تو پھر اس کے ساتھ یہ جو ہے ناانصافی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں ہی معجزہ نہیں کہا. یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو ڈی کوڈ کر لے تو وہ دنیا کے لحاظ سے بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے لحاظ سے بھی کامیاب رہے گا انشاءاللہ. کہ تحقیق یا تفسیر ایک ایسی چیز ہے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا، جب ڈاکٹر اسرار احمد سے کسی ایک نے کہا کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے اس چیز کی تفسیر یہ کی ہے، یا آپ پہ الزام ہے کہ آپ اس بات کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں اور آپ کی تفسیر میں یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری بات حرف آخر ہے. جو بھی تفسیر سن رہا ہے میری بات کو سن رہا ہے، اس کو چاہیے کہ ایک دو اور تفاسیر زیر نظر رکھیں. تحقیق کے معنی کیا ہے کہ اگر آپ کی گلاس رکھا ہوا ہے تو اس گلاس میں اگر آدھے گلاس میں پانی ہے تو دو لوگوں کے دو پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں، دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. اور وہ اس کی مثال کیسی ہے کہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، اور ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں گلاس آدھا خالی ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. پہلی سٹیج وہ لوگ الگ تھے، سیکنڈ سٹیج دیوار بن گئی، تھرڈ سٹیج جو تھی وہ دیوار گر گئی، اور ایک طرح سے یہ فورتھ سٹیج ہے کہ وہ دیوار گرنے کے بعد وہ لوگ باہر آئے، انہوں نے جنگ و جدل کی اور انہوں نے وہاں پہ دوسرے لوگوں کو استعمال کیا، ان کی خواتین کو استعمال کیا اور ان کے ساتھ اپنا بلڈ اتنا ملا دیا کہ آج جو ہے 10 میں سے 4 لوگوں کا بلڈ اس ریجن کے اندر وہ اس کا ڈی این اے جو ملتا ہے وہ جا کے منگول سے ملتا ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اگر تم اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہے ہو، اگر تمہاری لائف ڈسپلن میں نہیں ہے، اگر تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو، اگر تم جو چیز اچیو کرنا چاہتے ہو وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہو، یا لاسز جو ہے تم اٹھا رہے ہو، تو پہلے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرو کہ کتنا تم قرآن کے مطابق چل رہے ہو یا نہیں، کتنا تم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو یا نہیں. جب تک تم اپنے آپ کو بدلو گے نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی نہیں آنے والی ہے. اوپر سے اگر ہم جوڑتے ہوئے جائیں نا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اللہ کہہ رہے کہ سور پھونکا جائے گا، ساروں کو جمع کریں گے. اتنا قتل غارت گیری ہوئی، ٹھیک ہے، اتنا جو ہے موڈیفیکیشنز ہوا، اس نے ریپ یہ سارا کچھ ہوا، تو پھر اس کی پکڑ ہونے والی ہے یا نہیں؟ کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں؟ یا بس یہ سارے کارنامے کر کے چلا گیا؟ اللہ کہہ رہے جمعناہم جمعا، ساروں کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور ہم پیش کریں گے جہنم یومئذ اس دن للکافرین، کافرین پر عرضا، ایک دم کھول کر. یہ جو لفظ ہے نا عملا صالحا، یہ بہت بڑا لفظ ہے، اس کی بڑی ڈیفینیشن ہے. اس کا مطلب خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب دوستوں، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، سب کو ہماری طرف سے قرآن پوڈ کاسٹ میں بہت بہت خوش آمدید. ویلکم ٹو دا قرآن پوڈ کاسٹ، جہاں ہم کرتے ہیں قرآن سے باتیں اور قرآن کی باتیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک طریقہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی بات کر سکتے ہیں، اور وہ ہے قرآن. قرآن چونکہ اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ کی ہدایت ہے، جو تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے، جو کہ اس کو پہچاننے میں ہماری مدد کرتی ہے، ہمیں لے کر جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک. تو ہم کر رہے تھے سورہ کہف کی تفسیر. سورہ کہف جو ہے وہ سورہ نمبر 18 ہے، اور اس میں ہم نے تقریباً 14 ایپیسوڈز کی ہیں ابھی تک، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہم نے تمام چیزوں کو ایکسپلین کرنے، سمجھنے اور آگے سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور یہ ایک ایسا تحقیقی کام ہے جس میں کوئی بات حتمی یا حرف آخر نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہمیشہ امپروومنٹ کی یا اچھے ہونے کی گنجائش موجود ہے. اور تحقیق کے حوالے سے ایک بات میں اور سب دوستوں، بھائیوں، بہنوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ تحقیق یا تفسیر ایک ایسی چیز ہے، جیسے ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا، جب ڈاکٹر اسرار احمد سے کسی ایک نے کہا کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے اس چیز کی تفسیر یہ کی ہے، یا آپ پہ الزام ہے کہ آپ اس بات کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں اور آپ کی تفسیر میں یہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میری بات حرف آخر ہے. جو بھی تفسیر سن رہا ہے، میری بات کو سن رہا ہے، اس کو چاہیے کہ ایک دو اور تفاسیر زیر نظر رکھیں. تو یہ مفکرین، علم والے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور ان کی آراء جو ہے وہ بہت ہی اہم ہوتی ہیں. لیکن عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھنی ہے تھوڑی سی، ان دیٹ سینس کہ جو تفاسیر ہیں، جو تشریحات ہیں، وہ ایک پوائنٹ آف ویو پیش کرتی ہیں،
اس کے حتمی ہونے نہ ہونے کا فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. دنیا میں بے شک. ہم ان کو مختلف چیزوں پہ پرکھ سکتے ہیں، ان پہ دعوے بھی ثابت کر سکتے ہیں، ان کو اچھا یا برا، غلط یا صحیح ہونے کی ہم اگین اپنی رائے دے سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایسا نظام سسٹم نہیں ہے جس پہ ہم اس کو ترازو جس میں ہم رکھ کے یہ کہہ دیں گے بس دس از اٹ، اب اور کچھ ہو نہیں سکتا. کچھ چیزیں ہیں جن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی چیز بہت ہی کوئی آپ تفسیر ایسی کریں جو قرآن کے خلاف ہو، جو ہمارے بنیادی عقائد کے خلاف ہو، جو ہمارے محمد جی. صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی سنتوں کے خلاف ہو، تو ہم ان پہ ظاہر سی بات ہے اعتراض شدت سے کر سکتے ہیں. لیکن عمومی باتوں میں جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کے معنی کیا ہے کہ اگر آپ کے گلاس رکھا ہوا ہے تو اس گلاس میں اگر آدھے گلاس میں پانی ہے تو دو لوگوں کے دو پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں اور دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. اور وہ اس کی مثال جی. کیسی ہے کہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہے، ہوں. اور ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں گلاس آدھا خالی ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے. جی. مطلب کیا دونوں لوگ غلط ہیں؟ نہیں، دونوں لوگ ایک ہی بات کر رہے ہیں، مختلف طریقے سے کر رہے ہیں. اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ پانی کے اندر، گلاس کے اندر پانی موجود ہے، اس کی ایک مقدار ہے. ایک آدمی اس بات جی. کو ایسے بیان کر رہا ہے کہ وہ آدھا بھرا ہوا ہے، اور ایک آدمی ایسے بیان کر رہا ہے کہ وہ آدھا خالی ہے، لیکن پانی کی ہوں. مقدار کوئی تبدیل نہیں کر رہا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی تک پہنچنے کے لیے، قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہم جو بھی طریقہ استعمال کر رہے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچانیں، اس تک پہنچیں، اس سے محبت کریں اور اس کا پیغام آگے سے آگے پہنچانے کی کوشش کریں، عمل کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں، دنیا میں اپنے ارد گرد لوگوں تک اس عمل کو بتائیں، اس کی پہچان بتائیں، اس کا پیغام بتائیں. یہ ہمارا ٹوٹل جو ہے وہ مشن ہے. اب اس کے اندر آپ مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہوئے، چیزوں کو اپنی نوعیت سے سمجھتے ہوئے قرآن کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں تفاسیر ایسی ہو سکتی ہیں جو پہلی ٹریڈیشنل تفاسیر سے تھوڑی سی مختلف ہوں، کہیں زیادہ مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ میں جی. نے بات تمہید اس لیے باندھی ہے کیونکہ جو سورہ کہف ہے اس ہوں. میں جو ہم نے تفسیر کی ہے سورہ کہف کی، وہ بہت ان ٹریڈیشنل ہے. ان ٹریڈیشنل کے معنی یہ ہیں کہ آپ نارملی ابھی جو کتب کے اندر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ اس سے مختلف ہے. اس سے ہوں. مختلف یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ترجمہ غلط کیا ہے یا ہم نے کوئی غلط اور طریقے، نہیں، بلکہ ہم نے تحقیق کی ہے بہت ساری چیزوں پہ جن پہ تحقیق نہیں ہوئی تھی. جیسے راقم کے معنی کیا ہیں، راقم کون تھے، ہوں. اور ابھی اس ہوں. زمانے کے حساب سے، آج کی سائنس کے اور آج کی موجودہ ہسٹری کے حساب سے راقم کون ہو سکتے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں پہ تحقیق کی اور ان چیزوں کو ریلیٹ کیا قرآن کی آیات سے. اب فار ایگزامپل جو ہم نے بات کی ڈیڈ سی اسکرولز کی، ڈیڈ سی اسکرول کی ڈسکوری ہی 1947 میں ہوئی ہے، 1948 میں ہوئی ہے. تو جو جی. تفاسیر اس سے پہلے لکھی گئی ہیں ان میں اس کا ذکر ہو بھی نہیں سکتا، وہ ہوں. موجود ہو بھی نہیں سکتی بات. تو یہ بات ہوں. چونکہ موجودہ زمانے کی ہے تو اس کو موجودہ زمانے سے ہی ریلیٹ کریں گے. تو اسی طرح سے اور کئی چیزیں ہیں جن میں ہم نے ذوالقرنین کی جو بات کی ہے کہ ہمارے حساب سے ذوالقرنین، ہم نے جو اپنی تحقیق کی ہے اس میں ایک ایسے کیریکٹر کو ہم نے بتایا ہے جس کا تعلق چائنیز ٹریڈیشن سے ہے. تو یہ ہماری تحقیق ہے، اگین یہ ہمارا زاویہ ہے. تو ہم جی. اس کو آج انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے اللہ کے حکم سے. آج ہم اس سورہ کو جو ہے وہ اس کے آخری کی چند آیات جو ہیں وہ رہ گئی ہیں، ان پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد عماد، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ایکسلنٹ پرسنالٹی ہے، بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور جو ہے آپ کو اگر نہیں معلوم تو استاد عماد جو ہے وہ 2 3 4 جم بھی چلاتے ہیں ساتھ میں، اور بہت ہی محنتی ہیں، ہر طرح سے محنت کرتے ہیں، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، اور جسمانی مشقتی بھی ہیں، محنت بھی کرتے ہیں. تو ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، ان کو اجر دے. انہوں نے اتنی محنت کی ہے اس کام میں ہمارے ساتھ، اور اس تفسیر کے اندر، اس قرآن کی باتوں کے اندر، قرآن کو آگے لے جانے میں عماد بھائی کا بہت بڑا کردار ہے. اور اس میں میری ہیلپ کرنے میں، تحقیق کا کام میں میری ہیلپ کرنے میں عماد بھائی کا بہت بڑا کردار ہے. تو آج میں نے ذرا زیادہ لمبی تقریر کر دی. 14 قسطوں کی جو وہ تھا وہ میں نے آج سب 14 منٹ میں بتا دیا. تو عماد بھائی اوور ٹو یو پلیز. جزاک اللہ خیر حامد. نہیں، اور یہ ضروری بھی تھا. آپ نے جس طریقے سے جو ہے سارا کچھ کنکلوڈ کیا کہ 14 ایپیسوڈز میں ہم نے کیا کیا باتیں کی ہے، اور آپ کی ساری باتوں سے یہی نچوڑ نکل رہا ہے کہ یہی صحیح کے بجائے یہ بھی صحیح.
اس کا جو ہے نظریہ ہونا چاہیے ہم سب کا، کیونکہ اگر ایک ہی کے چشمے سے، ایک ہی کے نظر سے ہم قرآن کو پڑھنے جائیں گے تو پھر اس کے ساتھ یہ جو ہے ناانصافی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یوں ہی معجزہ نہیں کہا، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو ڈی کوڈ کر لے تو وہ دنیا کے لحاظ سے بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت کے لحاظ سے بھی کامیاب رہے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر ہارون بھائی، ایک بیوٹیفل جو ہے انٹرو کے لیے ہم آج کی آیتیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 98 سے جو ہے میں اس کو ریڈ کر رہا ہوں، اور یہ سورہ ہم یہاں پہ آج انشاءاللہ کنکلوڈ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال هذا رحمة من ربی فإذا جاء وعد ربی جعله دکا وكان وعد ربی حقا۔ اب ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ ہم اوپر سے تینوں واقعات دیکھتے ہوئے آئے۔ پہلا واقعہ ہم نے دیکھا غار والوں کا، ان لوگوں نے بھی اللہ سے یہی دعا مانگی کہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں جو ہے رشد و ہدایت جو ہے عطا کریے۔ دوسرا واقعہ ہم نے دیکھا جس کے اندر ایک نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا اپنے باغ کے اوپر، اور دوسرے نے کہا بجائے گھمنڈ کے، بجائے تکبر کے، یہ بہتر ہوتا کہ تم کہتے کہ یہ میرے رب کی فضل ہے، یہ میرے رب کی جو ہے رحمت کی وجہ سے ہے۔ تیسرا بھی واقعہ تھا ہم نے جس کے اندر موسیٰ اور خضر کو دیکھا، اللہ نے کہا کہ میری رحمت سے میں نے اس کو علم دیا ہے۔ اب چوتھا واقعہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں بھی یہی چیز آ رہی ہے کہ ذوالقرنین نے کہا رحمت من ربی، یہ میرے ہاتھ کا کیا ہوا نہیں ہے، یہ میری ذہنیت کا کیا ہوا نہیں ہے، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل سے جو ہے میں کر رہا ہوں۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر میرے رب نے جس وقت کا وعدہ کیا ہے جب وہ وقت آئے گا تو وہ اس دیوار کو ڈھا کر زمین کے برابر کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ آیت نمبر 99، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ، اور ہم نے بعض کو چھوڑ دیا، یومئذ، اس دن، یموج فی بعض، ملتے ہیں ایک دوسرے سے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا سور، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم پھر ساروں کو اکٹھا کر دیں گے۔ دو آیتیں میں نے تلاوت کی ہے، ان دو آیتوں کو دونوں نظریوں سے جو ہے دیکھا جا سکتا ہے، ایک ٹریڈیشنل وے میں، اور دوسرا جو ہم تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس جا کر اس کی جو تشریح اور تفسیر کر رہے ہیں وہ بھی بڑا جو ہے یونیک انڈرسٹینڈنگ ہے اگر ورڈ ٹو ورڈ ہم لیتے ہوئے جائیں تو۔ میں ہارون بھائی کی اسٹڈی اس کے اندر جو ہے چاہوں گا کہ وہ پیش کرے لوگوں سے، آیت نمبر 98 اور 99۔ اٹس اپ ٹو یو ہارون بھائی، اگر آپ چاہیں تو جو اسٹڈی ہے جیسی کی تیسی آپ رکھ سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ابھی نہیں جو ہے لانی چاہیے منظر عام پہ، تو اس کو اوائڈ کر کے بیچ کا راستہ بھی لے سکتے ہیں بسم اللہ تاکہ الرحمن فساد۔ الرحیم۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمت بھائی، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ جو بھی میکسیمم میں بیان کر سکتا ہوں میں اوپنلی بیان کروں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری کنکلوژن میں ہم نے کی ہیں جن کو ابھی اٹ ول بی پری میچور، یعنی کہ ابھی ان کو کہہ دینا، بتا دینا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا، بٹ جی ان کے ارد گرد کی چیزوں کو میں ضرور بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ذوالقرنین نے ان لوگوں کو بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو دیوار اوپر والی جو آیات ہے اس میں جو دیوار کی بات کی گئی ہے نا، اور وہ دیوار سے کیا ہوا کہ وہ بچ گئے اور وہ اس کو کراس نہیں کر سکتے تھے نا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان میں طاقت نہیں تھی اتنی کہ وہ اس دیوار کو گرا سکتے یا اس کو عبور کر سکتے، اس پہ چڑھ سکتے اور دوسری طرف جا سکتے۔ تو اس کے بعد ذوالقرنین نے کیا کہا کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی، یہ دیوار جو ہے، یہ اوٹ جو ہے، یہ جو پروٹیکشن ہے جو تم کو مل گئی ہے، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور یہ میری نہیں ہے، اس میں میرا کوئی میں اس میں کرنے والا نہیں ہوں، لیکن کیا ہے کہ میرے رب کی طرف سے۔ تو اس ہر چیز، حالانکہ ہم اپنے ہاتھ سے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے کمپیوٹر کھول رہے ہیں، چلا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ میرے رب کی رحمت ہے میرے اوپر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، کہ مجھے یہ کام کرنا آتا ہے اور میں کر رہا ہوں۔ اگر وہ اپنی رحمت سے، اپنے علم سے مجھے اس چیز کا علم نہیں دیتا تو میں یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ تو میں اگر یہ کہوں کہ نہیں یہ میں نے کھولا ہے، میں نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی سامنے میں ہوں، ایکٹیو پرسن جو نظر آ رہا ہے وہ میں ہوں، بٹ اس کی بیک اینڈ کے اوپر جو اللہ کی رحمت ہے اس کو
کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. تو بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے، بات نہیں کرتے، وہ اللہ ہی کی بات کرتے ہیں، وہ اس حقیقی قوت کی، وہ اس حقیقی فورس کی بات کرتے ہیں جو کہ بیک اینڈ میں ہے، جس کی وجہ سے سب کچھ چل رہا ہے. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ، میرے رب کا وعدہ جب آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ اور ایک مقرر وقت پر دکا کے معنی ایکچولی کیا ہے کہ لیول اپ ان دیٹ سینس. اس کے معنی کہیں ریزہ ریزہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور کہیں جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے بھی لکھے ہوئے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے ان دیٹ سینس، بٹ اس کے ایکچوئل معنی کیا ہے کہ لیول اپ ہو جانا. اس آیت کے حساب سے اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو دیوار تھی وہ چاہے وہ ریزہ ریزہ ہو یا چاہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو یا چاہے وہ لرز جائے، کچھ بھی ہو، وہ اس حالت میں آ جائے گی کہ وہ لوگ جو دیوار کے اس طرف ہیں اور رکے ہوئے ہیں اور دیوار کے ہونے کی وجہ سے اس طرف نہیں آ سکتے، یا ایک اوٹ ہے اس اوٹ کی وجہ سے دوسری طرف آ نہیں سکتے، وہ اس کو کراس کر لیں گے، وہ اس کو عبور کر پائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب وعدہ اس کو گرانے کا آئے گا تو کیا ہوگا کہ وہ دیوار ختم ہو جائے گی. یہ کون بتا رہا ہے؟ ذوالقرنین بتا رہے ہیں. کس کو بتا رہے ہیں؟ ان لوگوں کو جو وہاں پہ موجود ہیں جن کو انہوں نے پروٹیکشن دی ہے. آپ نے وہ میپ دیکھا تھا نا، جو ہم نے میپ بنایا تھا، اس میپ کے حساب سے وہ نیچے کے لوگ ہیں، ساؤتھ کی سائڈ کے لوگ ہیں جن لوگوں کے پاس ذوالقرنین گئے تھے، اور جن کو جو لوگ تنگ کر رہے تھے وہ اوپر سے آ رہے تھے اور پہاڑوں سے اور دوسری جگہ سے وہ جو لوگ آ رہے تھے نیچے، وہ جو ہم نے پورا میپ دیکھا تھا اس کے حساب سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے رب کا وعدہ حقیقت ہے اور وہ ہو کے رہے گا. یہ ایک بات انہوں نے کر دی. اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترکنا بعدہم یومئذ یموج. ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے. چھوڑنے سے مطلب یہ ہے کہ اب وہ جب دیوار گر گئی، سٹیج بائی سٹیج چلیں، اس کو سٹیج بائی سٹیج دیکھیں. سٹیج کیا ہے؟ سٹیج نمبر 1 وہ لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ جن کو اللہ نے یاجوج ماجوج کا نام دیا ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ تنگ کر رہے ہیں. ذوالقرنین جا رہے ہیں، ذوالقرنین دیکھتے ہیں وہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو ان کی زبان نہیں بول سکتے. وہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری جان چھڑا دیجئے ان سے. وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اللہ کے حکم سے تمہاری ان سے جان چھڑاتا ہوں، مجھے لوہے کی پلیٹیں لا کے دو. آپ نے لوہے کی پلیٹیں وہاں پہ لگائیں، ان سے ایک دیوار کھڑی کی، اس کے اوپر کاپر ڈالا، یعنی کہ تانبا ڈالا، تانبے سے اس کو آپ نے مزید اس کی پروٹیکشن کو ڈبل کیا. اور اس کے بعد آپ نے ان کو بتایا یہ ایک سٹیج 1 ہو گئی، تو پروٹیکشن ہو گئی. اس کے بعد سٹیج 2 کیا ہے کہ وہ دیوار ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے جیسے ذوالقرنین نے دیوار بنائی تھی ویسے ہی لوگوں کو بتا بھی دیا کہ ایک وقت آئے گا یہ دیوار ختم ہو جائے گی. سٹیج 2 کیا ہے؟ وہ دیوار ختم ہو گئی، وہ اوٹ ختم ہو گئی، وہ رکاوٹ ختم ہو گئی، اور وہ جو لوگ تھے وہ عبور کر کے اس کو دوسری طرف آ گئے. اب یہ سیکنڈ سٹیج کی بات ہو رہی ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ. ٹھیک ہے، اس دن کیا ہوگا؟ جس دن یہ سب دیوار ختم ہوگی، وہ کچھ لوگ ان میں سے بعضهم، اللہ نے لفظ بعضهم یوز کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پورے کے پورے سب ہی. اللہ نے بالکل ایک خاص بات کی ہے کہ یہ ان میں سے کچھ لوگ، ٹھیک ہے، وہ وہاں سے نکلیں گے اور موج در موج، یعنی کہ موج کیسے ہیں کہتے ہیں، لہر، یعنی کہ ایک بڑی ہی فوج کی صورت میں، ایک بڑے ہی مطلب سمندر کی صورت میں، ایک بڑے ہی یعنی کہ ہجوم کی صورت میں، کہ جیسے اگر آپ کو دور سے دکھیں تو آپ کو لگے کہ کوئی سمندر کی لہر آ رہی ہے، ایسے لیئرز بنی ہوئی ہیں. اس طرح سے وہ نکلتے ہوئے وہاں سے آئیں گے، اور وہ کیا ہوگا کہ وہ بعض دوسرے لوگوں میں آ کے مل جائیں گے. مل جانے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ پہاڑ کے نیچے ہیں اور پہاڑ کے اوپر سے ایک فوج آ رہی ہے اور ایک قبیلہ نیچے، اور وہ پوری آ کے اس قبیلے کے اندر گھس گئی ہے، گتھم گتھا ہو گئی ہے، یا ان کے ساتھ بالکل مل گئی ہے. یا پانی کو سوچیں آپ کے پانی آ رہا ہے، سمندر کا پانی آ رہا ہے، اور ایک تالاب ہے اور سمندر کا پانی لہروں کے ساتھ آیا اور اس کے اندر آ کے مل گیا، تو دونوں آپس میں مل گئے. اس کے ملنے کے بعد یہ ایک سٹیج ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے کہا ہے کہ پہلے وہ لوگ تھے جو تنگ کرتے تھے، پھر دیوار بنی، پھر دیوار گری. دیوار کے گرنے سے اس دوسری طرف کے کچھ لوگ وہاں سے نکلے، اور نکل کے آ کے دوسری طرف کے، یعنی کہ جن لوگوں نے پروٹیکشن لی ہوئی تھی ان سے آ کے مل گئے، ان سے آ کے ان میں ضم ہو گئے، یا ان سے اب مل جانے کا مطلب یہاں پہ جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ہم نے بات کی تھی کہ یاجوج ماجوج ہمارے حساب سے منگولز تھے اس وقت، جس وقت انہوں نے ہلاکو خان اور چنگیز خان نے حملہ کیا تھا مسلمانوں پہ، اور مسلمانوں کے علاوہ چائنیز پہ بھی حملہ کیا تھا، اور وہ موج در موج وہاں سے نکلے تھے اور آئے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے
بے تحاشا خواتین کی عزت لوٹی تھی، ان کو خراب کیا تھا. اور اس وقت حالت یہ ہے، اگر ڈیٹے کے حساب سے دیکھا جائے تو ہر 10 میں سے 4 لوگ اس ریجن میں جو ہیں ان کے اندر منگولین ڈی این اے ہے، یعنی کہ منگولین خون ہے. یعنی کہ اتنا زیادہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کری تھی کہ ہر 10 میں سے 4 لوگ جو ہم میں آپ میں اس ریجن میں موجود ہیں ان میں منگولین خون آ گیا. یہ سائنس آج کہہ رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات اس کو ویسے نہیں سمجھایا ہے، لیکن اس کو جو جیسے اللہ کہتا ہے کہ مثالوں سے سمجھاتا ہے وہ، تو اس بات کو مثالوں سے ایسے سمجھایا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ نکلے ہیں اور وہ بعضوں کے اندر مکس ہو گئے ہیں، مل گئے ہیں ان سے جا کے. مل گئے ہیں سے مطلب یہ کہ ان کا خون اس طرح سے ہے کہ ان کے اندر مل گیا ہے. یہ تھرڈ سٹیج ہے. پہلی سٹیج وہ لوگ الگ تھے، سیکنڈ سٹیج دیوار بن گئی، تھرڈ سٹیج جو تھی وہ دیوار گر گئی، اور ایک طرح سے یہ فورتھ سٹیج ہے کہ وہ دیوار گرنے کے بعد وہ لوگ باہر آئے، انہوں نے جنگ و جدل کی اور انہوں نے وہاں پہ دوسرے لوگوں کو استعمال کیا، ان کی خواتین کو استعمال کیا اور ان کے ساتھ اپنا بلڈ اتنا ملا دیا کہ آج جو ہے 10 میں سے 4 لوگوں کا بلڈ اس ریجن کے اندر وہ اس کا ڈی این اے جو ملتا ہے وہ جا کے منگول سے ملتا ہے. یہ سٹیج نمبر 4 ہو گئی. اس کے بعد جو سٹیج نمبر 5 ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھر مطلب اب یہ ہمیں تو پڑھنے میں لگ رہا ہے کہ ایک جملہ ہے، جو ایک آیت ہے جو کہ ہم 3 سیکنڈ سے 5 سیکنڈ میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ جب کہتا ہے کہ کن فیکون، اور اللہ یہ کہتا ہے سبع سماوات فی الارض، کہ اس نے 7 زمین اور آسمان بنائے، تو سائنس اس کی جب ڈیٹیل نکالتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس کو 1 ملین ایئر لگا، اس کو جو ہے 10,000 سال لگے، اس کو 3,000 سال لگے، اس کو 5,000 سال لگے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ٹائم کا کانسیپٹ ڈفرینٹ ہے، اور یہ بھی ہم نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اور وہاں پہ جو ہے جہاں پہ ایک جس کی ایک رات جو ہے 1000 راتوں کے برابر ہے. تو یہ ایک جملہ پڑھنے میں ہم کو لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ یہ سٹیجز جو ہیں یہ ہزاروں سال کے آگے پیچھے ہیں. ان میں 1000 سال کا گیپ ہو سکتا ہے، ایک سٹیج سے دوسری سٹیج میں، دوسری سے تیسری سٹیج میں 200 سال کا 400 سال کا گیپ ہو سکتا ہے. لیکن ایک جملہ پڑھتے ہوئے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ہی دن کی بات ہے. یومئذ، اسی دن سب کچھ ہو جائے گا، اسی دن وہ دیوار گر جائے گی، وہ نکل آئیں گے، وہ چلے جائیں گے، وہ بعض لوگ بعضوں میں مکس ہو جائیں گے، اور اسی دن جو ہے وہ سور بھی پھونک دیا جائے گا، اور پھر وہ ایک دن وہ جمع بھی ہو جائیں گے. نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ہرگز ہے ہی نہیں ایسا. یہ تو قرآن کی خوبصورتی یہی ہے، اسی لیے یہ معجزہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بڑا ٹائم سپیم جو ہے اس کو بات کو کس طرح سے کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک لائن میں بیان کیا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. یہی بات تو ہے اصل سمجھنے کی، جو ہم نہیں سمجھتے ہیں. ہم اس کو صرف اس کے ظاہری معنی میں، اس کے جو ظاہری معنی نظر آ رہے ہوتے ہیں صرف وہی لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کی تفسیر اور تشریح کر دیتے ہیں کہ بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. حقیقت تو یہ نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو معجزے کے طور پہ جو دیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو گہرائی ہے، اس کے اندر جو ڈیپتھ ہے، اس کو ہی تو سمجھنا ہے، اسی کو تو پکڑنا ہے. وہی تو انسان کے دل کو اندر سے جو ہے ایسا مضبوط کرتی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عشق کریں، کیونکہ وہ اس کی خوبصورتی کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے نا، وہ اس کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے نا. تو باٹم لائن، میں کہیں اور چلا گیا، بٹ یہ آیت جو ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا یہ 500 یا 600 سال کے سپیم ہے پوری اس کا نقشے کا. تو سٹیج 1 ہوئی، سٹیج 2، سٹیج 3، سٹیج 4، اور سٹیج 5 آخری سٹیج کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا تو ہم ان کو پھر سب کو جمع کر لیں گے، پھر سب کو جمع کریں گے. اس میں پھر بعض اور بعض کی بات نہیں کی اللہ نے. پھر اللہ نے کیا کہا ہے کہ ہم ان سب کو جمع کر لیں گے. اس میں اللہ نے کوئی ڈسٹنگوشن، کوئی بات اس میں نہیں کی کہ بعض ہوں گے اور بعض نہیں ہوں گے. اچھا، اب جو اس کے آگے کی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک جنرل ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، بات کی ہے. لیکن یہاں تک میری جو بات ہے وہ میں نے آپ کو سمجھائی، آپ کو انالیسس سمجھایا ہے. کچھ میں نے اس میں تھوڑی سی انفارمیشن جو ہے وہ ابھی نہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہے، کیونکہ ابھی ہم اس پہ تھوڑی سی اور تحقیق کر رہے ہیں. بٹ فیکٹ یہی ہے کہ یہ بالکل حقیقت اسی طرح سے ہے. جو چنگیز خان تھا، ہلاکو خان جو تھا، چنگیز خان جو تھا، اس نے تقریباً 20 ملین سے لے کے اور 60 ملین، ایوریج جو ہے 40 ملین پہ لوگ زیادہ ایگری کرتے ہیں کہ 40 ملین کا مطلب کیا ہو گیا؟ تقریباً 4 کروڑ لوگوں کو قتل کیا تھا. 4 کروڑ لوگوں کو قتل کیا تھا، جس میں سے 2 سے 2.5 کروڑ لوگ چائنیز تھے، اور 2.5 سے 3 کروڑ لوگ مسلمان تھے.
اور مسلمانوں پہ سوال یہ کہ یہ عذاب کیوں آیا تھا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں پہ آج عذاب کیوں آ رہا ہے۔ وہ ایک ہی وجہ ہے، اور وہ ہے ہماری نا اتفاقی، ہماری آپس کی ایک دوسرے کے ساتھ چپلقش۔ اس وقت جو آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو سب ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، سارے مسلمان جو تھے، ایک مسلمان حکمران دوسرے مسلمان حکمران سے لڑ رہا تھا، صدیوں سے لڑائیاں جاری تھیں، ایک اپنی سلطنت بڑھا رہا تھا، ایک کم کر رہا تھا، تو مسلمان ہی آپس میں مسلمانوں سے لڑ رہے تھے، تو یہ اللہ نے بھیجا تھا۔ بالکل کلیئر اور واضح ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ آپ ہسٹری تو اٹھا کے پڑھیں نا کہ جس وقت وہ آیا اس وقت مسلمانوں کی سائڈ پہ کیا ہو رہا تھا۔ آپ ضروری ہے، آپس میں ضروری ہے لڑ اس رہے کو تھے، جی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک تو بڑی ہی مشہور کہاوت ہے کہ جب چنگیز خان کی فوجیں بغداد پہنچی تو بغداد میں اس وقت بحث یہ ہو رہی تھی کہ کیا کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ علماء کرام ہمارے اس بات پہ بحث کر رہے تھے کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ یہ بہت ہی مشہور کہاوت ہے، مجھے پتا نہیں ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، تو میں اس پہ کوئی سٹینڈ نہیں لوں گا کہ یہ جی بالکل صحیح بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اتنی اس قسم کی بے فضول باتوں کے اوپر آپس میں جو ہے وہ لڑ جھگڑ رہے تھے اور بالکل بٹے ہوئے تھے، اور کوئی ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہماری چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر عداوت دشمنیاں چل رہی تھیں۔ جب آپ ابھی بھی ہمارا یہی ہے، چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر جو ہے۔ اب دیکھیے نا، اس سے اوپر والی ایک آیت میں ابھی ہم پڑھ رہے تھے کہ ابھی وہ نیچے آئے گی آیت، ہم اس میں جو پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ سب کچھ میرا بندہ ہے، تم میرے بندے ہو، ٹھیک ہے نا، تمہاری کوئی مطلب اور اس کے علاوہ اور کوئی سچ حیثیت نہیں ہے، کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم میرے بندے ہو۔ اماد بھائی، بشرم مثلک، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی۔ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے، ابھی لڑائی ہو رہی ہے اس بات پہ، نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بشر نہیں تھے، وہ تو نور تھے۔ ارے بھائی، وہ نور تھے یا بشر تھے، ہمیں اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ انہوں نے کیا کہا ہے وہ کرنا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، اس بات پہ ہمارے اندر گروہ بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ چھوٹی سی ایک میں مثال دے رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں یہاں پہ، بٹ میں I'm just saying it کہ ان ساری لڑائیوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ چنگیز خان آئے، انہوں نے آ کے ایسی کی تیسی پھیری، انہوں نے آ کے وہ ادھر سے انہوں نے چائنیز کا کیا، ادھر دوسری طرف نکلے اور وہاں پہ مسلمانوں کا کیا، اور وہ جہاں جہاں سے گزرتے گئے وہ اپنا بلڈ مکس کرتے گئے، اور وہ انہوں نے جو ہے اتنا زیادہ بلڈ مکس کر دیا، بعضوں کے ساتھ بعض مل گئے۔ آپ اب دیکھیے گا دنیا میں اس کا رزلٹ 1000 سال میں اب آئے گا، اب آگے کیا ہوگا اب آپ یہ دیکھیے گا، کیونکہ میں آپ کو ہنٹ دیتا جاتا ہوں کہ جو یاجوج ماجوج ہے، جو لفظ یاجوج ہے اور جو لفظ ماجوج ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے اجاجا۔ اجاجا کے معنی ہے فاسٹ، تیز، کوئک۔ آپ دیکھ لیں وہ کون لوگ ہیں آپ کے ارد گرد آس پاس، ملک میں نہیں مطلب اوور آل دنیا میں، جنہوں نے اتنی تیزی سے ترقی کی ہے آج، اتنی تیزی سے کہ دنیا حیران ہے، پریشان ہے، دنیا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ چیز جو ان کے بلڈ میں آ گئی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہ بھی اللہ نے دیا ہے، وہ کوئی خود سے ان کی کوئی قدرت نہیں ہے کہ وہ تیز ہو گئے، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہی ایک اچھی صلاحیت ہے یا بری صلاحیت ہے، اللہ نے دی ہے، جو بھی دیا ہے ان کو۔ اب اس کو اگر وہ لڑنے کی بجائے کسی دوسری طرف استعمال کرتے ہیں، اگر وہ کام کرنے کی طرف استعمال کرتے ہیں، اگر وہ آگے بڑھنے کی طرف استعمال کرتے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ کیا آ رہا ہے یہ دیکھیں، آپ یہ سوچیں۔ میں اس سے زیادہ آگے اس بات کو نہیں لے کے جاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کے لیے چھوڑتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ سوچیں۔ جی مان بھائی، بسم اللہ۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیر ہارون بھائی۔ اس کے اندر وہ ایک بات کو اچھا آپ نے انلائٹ کیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صحیح خدا کی عبادت کر رہے ہیں، صحیح کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ پختہ ایمان اور یقین ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی اس دنیا کو چلانے والا نہیں ہے، اور اللہ کے سوا کوئی جو ہے دوسرا خدا یا دوسرا معبود نہیں ہے۔ سٹل ہم مار کھا رہے ہیں، سٹل ہم سب کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، سٹل ہم پوری دنیا میں جو ہے ذلیل و خوار ہیں، پہلے بھی مار کھاتے ہوئے آئے، ابھی بھی مار کھا رہے ہیں۔ تو ہر انسان کے دل میں، خاص طور سے مسلمانوں کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا، جبکہ ہم صحیح خدا کو پوج رہے ہیں، تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، اللہ کی مدد کہاں پہ ہے؟ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بڑا کلیئر جو ہے اللہ نے کہا قرآن کے اندر کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسی کا نتیجہ تم کو ملتا ہے۔
اللہ قرآن میں کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اگر تم اپنی لائف میں اسٹرگل کر رہے ہو، اگر تمہاری لائف ڈسپلن میں نہیں ہے، اگر تم ذلیل و خوار ہو رہے ہو، اگر تم جو چیز اچیو کرنا چاہتے ہو وہ اچیو نہیں کر پا رہے ہو، یا لاسز جو ہے تم اٹھا رہے ہو، تو پہلے اپنے آپ کو ایویلویٹ کرو کہ کتنا تم قرآن کے مطابق چل رہے ہو یا نہیں، کتنا تم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو یا نہیں. جب تک تم اپنے آپ کو بدلو گے نہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی نہیں آنے والی ہے. اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک وہ خود بدلنے کا ارادہ نہ کر لے. ہم یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور اللہ مدد کریں گے، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. گراؤنڈ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا، رولز اللہ تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، وہ سب کے لیے سیم ہے، سب کے لیے سیٹ ہے وہ رولز. تو آپ اس کے حساب سے فالو کریں گے تو آپ کو اس کے حساب سے پھل ملے گا. نہیں فالو کریں گے تو پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہوں گے، ارریسپیکٹو آف ریلیجن کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. جو انسان کمائے گا، جو انسان محنت کرے گا، اس کو وہ چیز جو ہے ملے گی انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں ہارون بھائی. یہاں جی پہ اماد بھائی، میں اس میں ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اختلافات اور چیزیں ہر جگہ ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آراء کا اختلاف، یعنی کہ رائے کا اختلاف، یعنی اوپینین کی اختلاف صحابہ کے اندر بھی ہوتا تھا. صحابہ کی کسی بارے میں ایک ہی چیز کے بارے میں دو صحابیوں کی رائے مختلف ہو سکتی تھی. جی دو 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 سے زیادہ 4 6 8 لوگ ایک ہی بات پر متفق ہونا بالکل 100% بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ رائے کا اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے کہ وہ اپنی رائے کو انفورس کرنا ہے. یعنی کہ میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی ٹھیک ہے. حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا وہ یہ کہ آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے. آپ جو بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے آپ ٹھیک ہے سمجھیں اس کو مطلب آپ کو دوسروں کے اوپر امپوز کرنا کہ بھئی صرف میں ہی ٹھیک ہوں اور باقی سب غلط ہیں، یہ والی جو بات ہے نا، یہ جو مائی وے اور ہائی وے والا جو رویہ ہے نا، اس سے نفاق پیدا ہوتا ہے. یہ تکبر کی بھی نشانی ہے نا ہارون بھائی. وہ گیا کدھر تھا نا وہ نفاق، وہ جو فرشتوں سے نکالا گیا تھا وہ کسی وجہ سے نکالا گیا تھا نا، کہ مائی وے اور ہائی وے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا بھائی؟ اللہ نے فرشتوں کی رائے کو سنا، انہوں نے کہا یہ جا کے نا تفسدون فی الارض، ٹھیک ہے نا، فساد پیدا کرنے والا یہ انسان کے بارے میں فرشتوں نے کہا. اللہ نے کہا ٹھیک ہے تمہاری بات، میں تم کو لیکن ایک مثال دیتا ہوں تو تم کو میں ذرا سا بتاتا ہوں، اور جو مجھ کو پتا تم کو پتا نہیں ہے. اللہ نے ان کو مثالوں سے سمجھایا، ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی رائے بدل لی، لیکن اس کے باوجود اللہ نے آگے یہ بھی کہا کہ جو ان کے دلوں میں جانتا ہوں، کیونکہ جیلس تھے انسان سے فرشتے. مطلب جیلس ایک ایسا ورڈ ہے جو میں استغفر اللہ، میں اس کو یوز ایسے نہیں کروں گا، بٹ دے ور ناٹ لائک ہیپی ود دا سچویشن. ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ انسان، آپ شیطان کو کہہ سکتے ہیں کہ جیلس تھا، بٹ باقی فرشتوں نے اللہ کی بات کو قبول کیا اور اس کو ایکسپٹ کر لیا. ٹھیک ہے. ہاں اب اسی طرح سے ہاں عام زندگی میں اگر کوئی آدمی کوئی چیز، دو لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یا تو اس کو قائل کریں یا خود قائل ہو جائیں. یا آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی کہ یا آپ اس کی بات کو ایکسپٹ کر لیں یا وہ آپ کی بات نہیں. دو لوگ اپنی رائے رکھ کے بھی تو کام کر سکتے ہیں نا. ایک آدمی کی ایک اوپینین، دوسرے کی دوسری اوپینین، پھر بھی وہ مل کے جو کامن چیزیں ان پہ تو کام کر سکتے ہیں نا. ہمارا رویہ اصل میں مختلف ہے. ہمارا رویہ یہ ہے کہ اگر آپ کی رائے مختلف ہے اور میری رائے مختلف ہے تو ہم بات بھی نہیں کریں گے، کھانا بھی نہیں کھائیں گے، سلام دعا بھی نہیں کریں گے، حال احوال بھی نہیں پوچھیں گے، کاروبار بھی نہیں کریں گے، بچوں کو بھی ملنے نہیں دیں گے، رشتہ داروں کو ملنے نہیں دیں گے، دوستوں کو ملنے نہیں دیں گے، سب کو منع کر دیں گے. اس لیے کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہا. ارے بھائی وہ نہیں مان رہا ہے آپ کی بات، میں آپ کو دین کے حساب سے ایک بات بتا رہا ہوں. تو یہ جو رویہ ہے نا، یہ رویہ اختلاف میں تبدیل ہوتا ہے، نفاق میں تبدیل ہوتا ہے، اور پھر آگے بڑے لیول پہ اس کو کریں تو جنگ و جدل میں تبدیل ہوتا ہے. تو آج یہ جو لڑائیاں چل رہی ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں نے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ انہی چیزوں کو یوز کر کے وہ کریکس ڈھونڈتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کے بھائی کے، آپ کے اور آپ کے
कज़न के, आपके हम्म, दोस्तों के दरमियान क्रैक्स कहाँ हैं, कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ से वो क्या कहते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं दूसरी चीज़ों को। आप जी समझ रहे हैं? आपकी ज़बान में कह सकते हैं कि कहाँ से वो घुस करके जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये यही वजह है, और यही सब कुछ उस वक्त भी चल रहा था। मेरी राय में उस वक्त भी यही सब चल रहा था कि लोग एक दूसरे को जो है वो काफिर होने के ताने दे रहे थे। लोग एक हम्म, दूसरे को जो है वो क्या कहते हैं, अपने इस्लाम से खारिज करने के तरीके ढूंढ रहे थे। हम्म, अपने आप को अफजल बताने के लिए मुख्तलिफ तरीके ढूंढ रहे थे, और दूसरे को नीचे दिखाने के लिए दूसरे तरीके ढूंढ रहे थे। भाई जो काम जो जी। कर रहा है करने दो उसको, तुम अपना काम करो। एनीवे शैतान का anyway, वही है ना हारून भाई, जी। जिसको जैसे भटकाना है उसको मालूम है सारे जो है हथियार। इल्म वाले को इल्म के जरिए जो है भटकाना है। हम ये सोच बैठते कि अरे भाई मैं तो 5 वक्त नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं लोगों के साथ अच्छा रवैया रख रहा हूँ, सब अच्छा है, लेकिन मेरी स्टडी जो है, मेरा नजरिया जो है वो हरफ आखिर है। उसके खिलाफ अगर कोई बात मैं देखूंगा तो फिर जो है उससे मैं क्या बोलते हैं कि उसकी बात गलत और मेरी बात को थोपने की कोशिश करूंगा। तो शुरू में ही हमने कहा रिसर्च ये आपको ओपन स्पेस देती है कि आप उस पर स्टडी करें और अपनी स्टडी पेश करें। हम किसी को गलत नहीं कहते, हम सबकी स्टडी को कबूल करते हैं। हमारी ये राय है, उनकी ये राय है, जब तक ये राय का इख्तलाफ अकीदे में ना आए। अकीदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सारों का मुसल्लम होना जरूरी है। अगर यहाँ पे बिगाड़ शुरू होता है तो फिर जो है उसको रद्द करना और उसको नहीं, उसमें असल गलत में जो है आज उसको की इमाद भाई, जरूरी है। आज की हकीकत ये है कि हमारे दोस्तों भाइयों बहनों ने क्या करा है कि जितनी इख्तलाफी चीज़ें थी उनको अकीदे का हिस्सा बना दिया। हम्म, हम्म, मतलब अगर आप इस चीज़ पे ईमान नहीं रखते कि शलवार का पाइंचा ऊंचा करना ज़रूरी है, तो आप हम्म, मुसलमान नहीं हैं। अब हालांकि जी, ये चीज़, इस चीज़ का ईमान से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सुन्नत सुन्नत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हमें इसको फॉलो जी, करना चाहिए, हमें इसको फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन उसमें उसकी उसकी कितनी हकीकत है कि क्या उसको अकीदे का हिस्सा बनना चाहिए, इस चीज़। अकीदा हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है, शलवार के पाइंचे पे नहीं है। हम्म, शलवार का पाइंचे पे थोड़ी है। अकीदा हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, वो उन्होंने जितने काम किए, जो काम किए, वो सब करेगा। लेकिन हम्म, आप ये कह रहे हो कि मोहब्बत हो या ना हो, शलवार का पाइंचा ऊंचा होना चाहिए। हम्म। दूसरी बिगाड़ ये, मैं अगर पैंचा ऊपर रखता हूँ और आपके पॉइंट को नीचे देखता हूँ तो हाँ, मैं समझूंगा कि मैं बेटर मुस्लिम हूँ और ये कमतर मुस्लिम है। हंड्रेड ये भी परसेंट अब वो जो गलत है पूरी ये। हदीस है ना, जो पूरी सुन्नत है, जो पूरी हदीस है, अगर आप हम्म, पढ़ें तो उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है जो तकब्बुर के तौर पर बेशक। अपनी कपड़ों को लंबा रखेगा कि वो घसीटते हुए आए, वो हम्म, जहन्नुमी है। हम्म, जो जो लफ्ज है तकब्बुर है। अभी आपने पाइचा तो आपने टखने पे चढ़ा लिया, ऊपर कर लिया आपने, ऑलमोस्ट पता नहीं कहाँ चढ़ा दिया, 2 गज ऊपर चढ़ा दिया, 1 गज। लेकिन जी, हाथ में आपने रोलेक्स बांध ली। हाँ, सही, आप समझ रहे हैं बात? आपके आगे जी, पीछे 2 गार्ड चल रहे हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गार्डा चल रहे हैं 2, हाँ, हैं। आप जो है वो गाड़ी आपके पास जो है वो लेक्सस और वो है, आप जी, शलवार का पैंच आपका ऊपर है। अरे हम्म, हम्म, ये क्या है ये? हम्म, ऊपर से आपने उसको अकीदे का हिस्सा बना दिया, अकीदे का, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, शलवार का पैंचा ऊपर, ये भी अकीदे का हिस्सा है। मतलब और भी 10 चीजें हैं, अल्लाह, किताब, रसूल, सब चीजें हैं। उसके बाद ये भी, अगर आप किसी को कह दो कि भाई मैं इस पे ईमान नहीं रखता, वो आपको काफिर कह देगा। हम्म, आप कहो कि सही, मैं इस चीज पे ईमान नहीं रखता कि शलवार का पैंचा ऊपर होना चाहिए, और वो आपको कह देगा कि आप इस्लाम से बाहर हो, क्योंकि उसके नजदीक शलवार का पैंचा ऊपर होना अकीदे का हिस्सा है। हम्म, हम्म, जी, 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 आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये आपने अकीदे वाली बात की थी, मैं आपको उसकी वजाहत दे रहा हूं कि हम, आपने कहा कि कोई चीज अकीदे में, जिन्होंने जिन्होंने करना है उन्होंने अकीदे में भी एडिशन कर दी। सही। बस अल्लाह बचाए हारून भाई। अल्लाह बचाए, अस्तगफिरुल्लाह। सही। आगे बढ़ते हैं हारून भाई, आयत नंबर 100 की तरफ। ऊपर से अगर हम जोड़ते हुए जाए ना, वनुफिखा फिस्सूरी फजमानाहुम जमा, हम्म। अल्लाह कह रहे हैं कि सूर फूका जाएगा, सारों को जमा करेंगे। इतना कत्ल गारत गिरी हुई, ठीक है, इतना जो है मॉडिफिकेशन हुआ, इसने रेप वेप किए, सारा कुछ हुआ, तो फिर
اس کی پکڑ ہونے والی ہے یا نہیں, کوئی پوچھنے والا ہے یا نہیں, یا بس یہ سارے کارنامے کر کے چلا گیا. اللہ کہہ رہے جمعناہم جمعا, ساروں کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا, اور ہم پیش کریں گے جہنم یومئذ اس دن للکافرین کافرین پر عرضا ایک دم کھول کر, یعنی پھر اب ان کے نام اعمال سامنے دیے جائیں گے, اب ان کا حساب کتاب شروع ہوگا. الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے تھے, عن ذکری ہماری نصیحت سننے پر, یعنی ان کے آنکھوں پر ایسے پردے پڑ گئے تھے کہ ہماری نصیحت ان کے آنکھوں تک نہیں آ رہی تھی, دکھ نہیں رہی تھی. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا, اور وہ اس کو سننے کے بھی قائل نہیں تھے, استطاعت نہیں رکھتے تھے اچھی باتوں کے سننے کے, یعنی کانوں اور آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. اور میں شروع سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت اور اس والے ٹاپک کو جو آیت نمبر 102 میں ہے, اس کو بہت زیادہ جو ہے امپسائز کر کے بار بار بتایا. افحسب الذین کفروا, کیا سوچتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان یتخذوا عبادی, کہ وہ میرے بندے کو بنا لیں گے, من دونی, مجھ کو چھوڑ کر, اولیاء, اپنا پروٹیکٹر, اپنا جو ہے نگہبان, اپنا حفاظت کرنے والا. ان اعتدنا جہنم للکافرین نزلا, یقین جان لو کہ بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے جہنم کافرین کے لیے, اور وہ اس کے اوپر آ پڑے گی. ہم نے سنت الاولین کے بارے میں بات کیا, ہم نے بابا پیری مریدی کے بارے میں بات کیا. یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی مجھ کو چھوڑ کر میرے بندے کو اس غرض سے پکڑے گا کہ یہ میرا پروٹیکٹر, میرا بچانے والا, میرا سیویئر, میرے کو جہنم سے نکالنے والا یہ ہے, تو پھر اس کے اوپر جہنم کی آگ آ پڑے گی, آ ٹوٹے گی. اور بھائی اس کو کیسے جو ہے ہم بتائیں, پہلے تو اوپر ریپیٹیڈلی. والی آیت کو ہم کرتے ہیں نا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو اوپر والی آیت ہے, تینوں آیات جو ہے نا, 100, 101 اور 102. دیکھیے 100 والی آیات کو بھی آپ اوپر سے دیکھیے, جوڑیے. اسٹیج نمبر 5 جب سور پھونکا جائے گا اور اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم ان سب کو جمع کر لیں گے, وہاں پہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان بعض کو جمع کریں گے جو نکلے تھے, نہیں, اللہ نے کہا پھر اب ہم سب کو جمع کریں گے. ٹھیک ہے, 100 میں, آیت نمبر 100 میں, وَعَرَضْنَا, ہم پیش کریں گے, ہم ان کے سامنے رکھ دیں گے جہنم. کن کے سامنے؟ جنہوں نے کفر کیا, کافرین. ٹھیک ہے نا, اس میں سب ہیں. اس میں اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ جو وہاں سے نکلے تھے موج در موج اور وہ لوگ نہیں, پھر اللہ نے سب کے سامنے جہنم کو رکھا. جو ان میں سے دیکھیں نسل در نسل جیسے وقت گزرتا گیا, ان میں سے کچھ مسلمان بھی ہو گئے ہوں گے, کچھ اللہ کو پہچاننے والے, اللہ سے محبت کرنے والے بھی ہو گئے ہوں گے, کچھ نے کبھی بھی جو ہے وہ پھر اسلام قبول نہیں کیا ہوگا. تو اور یہ جو بات اللہ کہہ رہے ہیں, یہ صرف یہ دیکھیے کتنی وضاحت سے اللہ نے کہا جہنم صرف اسی کو وہ جائے گا جس نے کفر کیا. ٹھیک ہے نا, اور جس نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا. پھر آگے اس کے بعد جو بات ہے اللہ کی وہ کیا ہے کہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جہنم میں جانے والے. کافر کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی نصیحت یعنی کہ اللہ کا پیغام, اللہ کا میسج آنے کے بعد بھی کچھ سننے سمجھنے کو تیار نہیں تھے, اللہ کی بات کو ماننا نہیں چاہتے تھے, قرآن کو, قرآن کے میسج کو, اور اللہ تعالیٰ کی دوسری کتابوں کے میسج کو جو پہلے آئی ہیں قرآن سے, اس وقت میں اس کو ماننا نہیں چاہتے تھے, جنہوں نے کفر کیا, اللہ کے میسج کو جھٹلایا. تو یہ بالکل عمومی سی بات, ایک عمومی تو نہیں بٹ ایک خاص بات اللہ نے ان دیٹ سینس ایک جنرل میسج دیا ہے سب کے لیے, اور اس گروپ سے جڑا ہوا ہے کہ اس گروپ میں جو لوگ آئے ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا, اور وہ کفر کرنے والے کون, ان کی ڈیفینیشن بھی بتا دی اللہ نے کہ وہ یہ لوگ ہوں گے, وہ یہ ان کے عمل ہوں گے, اس کی وجہ سے وہ کفر کرنے والے ہوں گے, ان کے لیے جہنم. ٹھیک ہے, اب یہ والی جو آیت ہے نا آگے اس کے, افحسب الذین کفروا, یہ والی جو آیت ہے نا کہ وہ جو گمان کرتے ہیں کہ ان لوگوں نے اب میرے ہی بندے کو اس کی عبادت شروع کر دی. اس کے ایک تو جنرل سٹیٹمنٹ ہے جو آج ہو رہا ہے, جو کہ آج کل ہو رہا ہے. ایک تو یہ جنرل سٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اس کا کنیکشن اوپر ذوالقرنین کے ساتھ بھی ہے کہ ذوالقرنین کے جانے کے بعد, مرنے کے بعد اس کے لوگوں نے اس کی عبادت شروع کر دی.
हम्म, जी आप समझ रहे हैं कि जुल्करनैन को उन्होंने पूजना शुरू कर दिया। तो ये आई मीन इट्स अ बिग स्टेटमेंट, अगर इसको सही। इस तरह से देखें आप। हम्म, आप समझ रहे हैं बात भाई मैं क्या कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही हारून भाई। और ये ऐसी चीज है ना हारून भाई, कि हम्म। आप जब तक हिस्ट्री पढ़ेंगे नहीं, आपको हम्म। नहीं आएगा। आपको वरना बस समझ नहीं आपके आएगा। जहन में ये वरना आपके जहन में बस ये बात रहेगी कि हाँ भाई, जुल्करनैन अल्लाह ने भेजा था, वो आया, दीवार बनाया, गायब हो गया। तो ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं पूरा हुआ ना। प्रोसेस डेट तक। हाँ, मतलब ये क्या है कि जिन्होंने कुफर किया, और हम्म, उन्होंने क्या कुफर के साथ क्या किया, उन्होंने मेरे बंदों में से एक बंदे को उन्होंने निकाल के वो बना लिया। चूंकि उसने एक काम किया जिसके बारे में अल्लाह बार बार कह रही है, और वो खुद भी कह रहा है कि ये अल्लाह ने करवाया मेरे से, मैंने अल्लाह की मर्जी से किया। जी 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 जी। अब लोगों ने क्या करा उसके मरने के बाद या उसके होते हुए भी, या कि उसको खुदा बना लिया कि भाई तुम ही वो करने वाले, और उससे मांगना मूंगना शुरू कर दिया, उससे अपनी इल्तिजाएं, अपनी दुआएं, अपनी जो है ना जी इमदाद करनी शुरू कर दी। दैट्स व्हाट इट इज। वैसे ही जैसे गार वालों के साथ रोमन्स ने किया था। बिल्कुल। हमने पढ़ा ना कि वो उनके मर जाने के बाद उनके ऊपर तामीर इमारत बना दी गई, फिर पूजना शुरू हो गया। अल्लाह के हुक्म से कोई आदमी कोई काम करता है, कर जाता है, तो हम उसको करामत की बात करते हैं, करामत में काउंट कर लेते हैं। लेकिन हम्म सवाल ये है कि वो अल्लाह का हुक्म था, उसके हम्म, कोई अपना कुछ नहीं था, अल्लाह के हुक्म से था वो जो कुछ भी था। जी और वो चले गया तो अब उसकी जो करामत वरामत जो भी थी वो भी चली गई है, खत्म हो गई है। हम्म आप समझ रहे ना? हम्म अब आप उस बेस पे कि आप उसको, उससे मांगो, उसको अपना अपना मददगार बना लो, ये अल्लाह बिल्कुल साफ, इस आयत के चार पांच मानी बड़े क्लियर हैं। एक तो ये जी जुल्करनैन को क्लियर कर रही है कि उसके बाद के लोगों ने उसके साथ क्या किया। दूसरा ये आज के दौर को क्लियर कर रही है कि तुम आज ऐसा हरगिज मत करो। आज भी हमारे हम्म यहाँ बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं ऐसे, जिनकी राय ये है कि नहीं, आप वसीले के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं बुजुर्गान दीन को, औलिया कराम को, और उनसे वसीले। हाँ, बहुत ही जो है क्या कहते हैं, इज्जत के साथ, बहुत ही जो है वो हम इख्तलाफ राय रखते हैं। हम कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारी राय ये है कि ऐसा नहीं है। जी तो जी मात भाई। सही। सारों ने जो है इसी बात से जोड़ा कि इंसानों की तरफ नहीं, खालिक से अपना कनेक्शन बनाओ। हम्म। यही चीज हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल करने के बाद। हजरत उमर ने तो तलवार निकाल ली थी हाँ। कि जो मेरे सामने आकर हाँ। कहेगा कि मोहम्मद इंतकाल कर गए, उसकी गर्दन उड़ाऊंगा। हजरत अबू बकर ने रिमाइंड कराया मुसलमानों को कुरान की आयत पढ़ते हुए, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल। बस एक रसूल, आए, अपना काम किए, चले गए। अगर तुम मोहम्मद की इबादत करते थे तो वो जा चुके, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो वो अभी भी बाकी है। एग्जैक्टली। तो ये सारा वही है कि हम इंसानों को, बाबाओं को छोड़ें और अल्लाह से अपना कनेक्शन जो है मजबूत करें। आगे की आयत पढ़ता हूँ हारून भाई। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला, कह दो कि क्या हम तुम्हें बताएं कि कौन लोग हैं जो अपने आ, अमाल में सबसे ज्यादा नाकाम हैं। अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, ये वो लोग हैं कि दुनियावी जिंदगी में उनकी सारी दौड़ धूप सीधे रास्ते से भटकी रही, और वो समझते रहे कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उलाइका लदीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाइही फहबितत अमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने मालिक की आयतों को और उसके सामने पेश होने का इनकार किया, इसलिए इनका सारा किया धरा गारत हो गया। चुनांचे कयामत के दिन हम उनका कोई वजन शुमार नहीं करेंगे। ये सारा डिस्क्रिप्शन अल्लाह ताला दे रहे हैं उन लोगों का जो जहन्नम में जाने वाले हैं। ज़ालिका जज़ाउहुम जहन्नम बिमा कफरू वत्तखदु आयाती व रुसुली हुज़ुवा, ये इस वजह से है कि उनकी ये जजा है कि उनको जहन्नम मिलेगी, उनके कुफ्र की बिना पर। वत्तखदु आयाती, और उन्होंने बना लिया मेरी आयतों को, व रुसुली, और मेरे पैगंबरों को, हुज़ुवा, एक मजाक का जरिया, यानी एक मजाहिया तौर पर उन्होंने मेरी आयतों को और मेरे पैगंबर को लिया। इन्नल लजीना आमनु, जहां जहां अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर काफिरीन का तस्करा करते हैं, साथ में मोमिनीन का करते हैं। जहां जहन्नम का तस्करा करते हैं वहां जन्नत का करते हैं। जहां बुरे अमाल बताते हैं वहां अच्छे अमाल भी बताते हैं। तो अल्लाह यहाँ बता रहे आयत 107 में, इन्नल लजीना आमनु व अमिलुस सालिहात
कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुजुला। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमाल किए हैं, उनकी मेहमानी के लिए बेशक फिरदौस के बाग होंगे। खालिदीन फीहा, वो हमेशा हमेशा के लिए उसमें रहेंगे। ला यबगून अन्हा हिवला, जिनमें वो हमेशा रहेंगे और वो वहां से कहीं और जाना नहीं चाहेंगे। हारून भाई, यहाँ तक अगर आप कुछ समराइज करना चाहें आयत वन। जज़ाकल्लाह इमाद भाई। बस ये ऐसी आयत हैं जिनकी रिपीटिशन अल्लाह ताला ने बेतहाशा जगह पे कुरान में की है, और वही इनका एक ही मतलब ये समराइज, यानी कि ये स्टैंडर्ड मैसेज है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, जो हर किस्से के बाद, हर मिसाल के बाद और हर माहौल के बाद अल्लाह ने जब भी कुरान में कोई चीज़ बयान की, उसके बाद ये स्टैंडर्ड मैसेज दिया है कि जो बुरे काम करने वाले हैं, दुनियावी तौर पे भी आप दुनिया में बड़े सक्सेसफुल हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसमें अल्लाह की खुशनूदी शामिल नहीं है। वो आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, वो करने के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है, अल्लाह ने आपको कामयाबी दे दी है। जो बुरे काम करने वाले हैं, दुनियावी तौर पे भी आप दुनिया में बड़े सक्सेसफुल हैं, आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन उसमें अल्लाह की खुशनूदी शामिल नहीं है। वो आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पैसों को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए, वो करने के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है, अल्लाह ने आपको कामयाबी दे दी है, लेकिन उसका कोई वज़न आखिरत में काउंट नहीं होगा, अनलेस कि आप वो सब उसमें से अल्लाह का फेयर शेयर, जिसको हम ज़कात कहते हैं, गरीबों और मदीनों, गरीबों, यतीमों, मिस्किनों का हिस्सा कहते हैं, उसको ना निकालें और अल्लाह की राह में खर्च ना करें। तो अब बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वही अपने एक स्टैंडर्ड बात जो की है, एक फ़र्क बताया है कि उन लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला, और जो जन्नत में दान जाने वाले हैं उनको जन्नत मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए और वो उसमें हमेशा रहेंगे, और उन्होंने अपने रब की बातों को उनको जो है वो उनका उनकी उसकी चीज़ों का ख्याल रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, आई थिंक इट्स वेरी प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसमें कोई बहुत ज़्यादा तफसीर की, मतलब आपने यू डिड वेरी वेल इमाद भाई। दो आयतें बची हुई है हारून भाई। आयत नंबर 109, अल्लाह कह रहे हैं कुल्लौ कान अल बहरु मिदादन, कह दीजिए ऐ पैगंबर कि अगर सारा का सारा समंदर इंक बन जाए, लिकलिमात रब्बी, जिसके जरिए जो है अल्लाह के कलिमात लिखे जाएं, लनफीज अल बहरु, ऐ पैगंबर कह दो कि अगर मेरे रब की बातें लिखने के लिए समंदर रोशनाई बन जाए, तो मेरे रब की बातें खत्म नहीं होगी, कि उससे पहले समंदर खत्म हो चुका होगा। चाहे उस समंदर की कमी पूरी करने के लिए हम वैसे ही एक और समंदर को क्यों ना लेकर आए। हमने जो है मुख्तसर सा सूरह जो है कहफ की तफसीर हमने स्टार्ट की। हम सोचे थे कि हम 1 महीने 4 वीक्स 4 आवर्स में इसको निपटा देंगे, एंड इट टुक अस मोर देन 15 आवर्स अल्हम्दुलिल्लाह। एक एक आयत, एक एक 15 लफ्ज इतना गहरा। 15 आवर्स तो इमाद भाई जो सामने नजर आ रहे हैं हमारे दोस्तों, भाइयों, बहनों हाँ को, जो हाँ पीछे हाँ हाँ, हमने प्रिपरेशन की है, जो उसके अंदर जो काम किया है, वो तो 150 आवर्स है। बेशक बेशक। जो सोचने का अमल है, जो तहकीक का अमल है, जो अल्फाज को देखने का, उसके बाद उनके रूट वर्ड चेक करने का, उसके ऊपर उनको मिलाने का, उनको मुख्तलिफ जगहों पे कुरान में मिलाने का, उसके सही मानी को समझने का जो अमल है, उस पे तो 150 घंटे हमारे लग गए होंगे। बट अगेन अल्हम्दुलिल्लाह, इस ये कम है। मुझे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से कितनी उम्मीद है कि अल्लाह मुझे इसका बहुत ही अच्छा जो है वो जज़ा और जो है गिफ्ट देने वाले हैं, आखिरत में भी और यहाँ पे भी, इस दुनिया में भी। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? ये 150 घंटे से बेहतर, इससे ज़्यादा, बल्कि इससे ज़्यादा टाइम तो हम इधर उधर ज़ाया कर देते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने कहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये एक छोटा सा किस्सा जो है, ये मतलब ये जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं, ये कुछ भी नहीं है। मैं अगर चाहूँ तो मैं तुम्हें कितना कुछ बता सकता हूँ कि सारे समंदर अगर स्याही में तब्दील हो जाएं और दुनिया वाले सारे लिखने बैठ जाएं, तो लिखते 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 सब स्याही ख़त्म हो जाए, लेकिन जो बातें अल्लाह को पता हैं, जो इल्म अल्लाह के पास है, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, वो लिखा जा ही नहीं बेशक। सकता। तो ये इस बात को अल्लाह ने एक तरह से इस मौजू से बताया है कि ये मतलब ये 4 चीज़ें ही, ये 4 किस्से ही काफ़ी होने चाहिए तुम्हारे लिए, मुझको समझने के लिए, मुझ तक पहुंचने के लिए। और अगर बेशक। तुम और मांगोगे तो मैं और भी दे सकता हूँ, लेकिन
تم کتنا مانگو گے؟ میں تو اتنا دے سکتا ہوں کہ تم سارے سمندروں کو سیاہی میں بدل لو، تب بھی میری باتیں ختم نہ ہو، کیونکہ جی اس کے پاس آخر تو ایک ہی چیز کا جی نالج ہے۔ ہوں بے شک ون آخر والی آیت جی اس کے اندر بھی جو ہے دیکھیے اگین وہ ہم جو بول رہے تھے نا شخصیت پرستی، اسی کا تذکرہ، قل انما انا بشر مثلکم، نہ غار والوں کو پوجو، نہ موسیٰ خضر کو پوجو، نہ ذوالقرنین کو پوجو، نہ ہی مجھے پوجو، انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ہی انسان ہوں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا اور میرا خدا ایک ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو شخص اپنے رب کی ملاقات کا منتظر ہوگا، رجوع کرے گا، ہوپ رکھے گا، امید رکھے گا، فلیعمل عملا صالحا، تو چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور کوشش کرے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اگین ڈکلیریشن ہے سٹارٹ ٹو اینڈ، سارا کا سارا سورہ ہمیں توحید 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 کا جو ہے پیغام دیتا ہے، اور یہی ہمارے لیے سیویئر ہے۔ دجال دھوکا، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ کہ اللہ کی رسی کو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لے اور توحید کے پیغام کو لے کر خود بھی چلیں اور آگے والے کو بھی اس کی نصیحت کریں۔ آمین۔ ہر بھائی کنکلوژن میں آپ اس کے کچھ ورڈز جو ہے ایڈ کر دیں، پھر ہم کوشچن سے تو لیں گے ورنہ وائنڈ اپ کریں گے۔ جی مادر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جیسے مطلب یہ میں نے تمہیں علم دیا ہے، یہ علم میری طرف سے ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ لوگوں کو بتائیے کہ میں تم جیسا ہی آدمی ہوں، میرے اندر کوئی فرق نہیں ہے، میرا کوئی ڈی این اے مختلف نہیں ہے ان دیٹ سینس کہ کسی اور خطے کا کوئی اور کسی اور جگہ کا کوئی میرے اندر، I'm just like you، بشر مثلکم، لیکن میرے پاس یہ باتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ اللہ دے رہا ہے، وحی کے ذریعے سے یہ بات میری طرف آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ بات واضح کر دی اللہ نے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا آپ ان کو بتا دیں کہ جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اچھے سے ملنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ عملاً صالحاً۔ یہ جو لفظ ہے نا عملاً صالحاً، یہ بہت بڑا لفظ ہے، اس کی بڑی ڈیفینیشن ہے، اس کا مطلب خالی نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، عملاً صالحاً نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، عملاً صالحاً ڈیفینیٹلی وہ صالح عمل ہیں، بٹ دے آر ناٹ اونلی صالح عملس، اس کے علاوہ بھی دنیا کی چیزیں ہیں جو صالح اعمال میں آتی ہیں، صحیح بولنا، صحیح سوچنا، صحیح دیکھنا، صحیح کھانا، صحیح بات کرنا، صحیح لوگوں سے ملنا، صحیح رویہ اختیار کرنا، یہ سب صالح اعمال ہیں۔ ہر چیز کے اندر عمل کا صالح ہونا، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ یہ نہیں کہہ رہے یہاں پہ کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ جو کرے گا وہی آئے گا، نہیں، نماز روزہ حج اور زکوٰۃ یہ فرض ہیں، یہ کرنے ضروری ہیں، کرنے چاہیے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی جو اعمال ہیں وہ بھی ہونے چاہیے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں اور آپ جھوٹ بول رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ کیسے، مطلب وہ کیا، مطلب نماز روزہ حج زکوٰۃ آپ کے وہ باقی اعمال کو بچا لے گا؟ ایسا کیسے ہوگا؟ ٹیکنیکلی تو نماز روزہ حج زکوٰۃ کا اثر نہیں ہو رہا نا آپ کے اعمال پہ، وہ آپ کو تبدیل ہی نہیں کر رہا، نماز آپ کو جھوٹ بولنے سے نہیں روک رہی، نماز آپ کو دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے سے نہیں روک رہی۔ آپ وٹ ڈو یو تھنک، لائک ابھی میں ایک ڈیل بنا رہا ہوں فون پہ، میں جھوٹ بول رہا ہوں اس کے ساتھ، یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد جھوٹ بولنے کے بعد میں نماز کے لیے کھڑا رہا ہوں، آئی ڈونٹ نو، میں تو نہیں کر سکتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو اگر نماز آپ کو برے کاموں سے بچا نہیں پا رہی ہے تو نماز نہیں ہو رہی ہے میرے بھائی۔ ہمارے ہاں کیوں فرق نہیں پڑ رہا، ہمارے معاشرے میں، ہمارے لوگوں میں، ہمارے ان لوگوں کے دماغ پہ کیوں فرق نہیں پڑ رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ اٹھک بیٹھک کر رہے ہیں، فزیکل ورک ہو رہا ہے، دماغی اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ تو بولتے نا ہارون بھائی وی آر ان میٹرکس، ہاں، مطلب آپ میٹرک، اٹھنے بیٹھنے کے مطلب اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، رکوع سجود ہو رہے ہیں آپ کے، سب چل رہا ہے، لیکن اس کا دماغ پہ اثر نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا دماغ پہ اثر؟ کیونکہ آپ دل سے نہیں پڑھ رہے، آپ صرف
یہ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں کہ بس پڑھنا ہے، ضروری ہے، بس کرنا ہے، یہ فزیکل عمل کرنا ہے. آپ اس کو دماغی عمل کے طور پہ نہیں لے رہے ہیں. جی دماغی عمل کیا ہے کہ آپ کو اللہ سے جڑنا ہے، کنیکٹ کرنا ہے، کنیکٹ، ٹاک ٹو ہم. وہ ٹاکنگ ہوں نہیں ہو رہی ہے، وہ کنیکشن نہیں بلڈ، کنیکٹ نہیں ہو رہا ہے، ٹاکنگ نہیں ہوگی تو یہ سب ہوگا نا. صحیح یہ سب ہوگا نا. وہ تو آپ ایک فزیکل، وہ تو ون وے ہے، بس آپ نے کیا، اٹھک بیٹھک کیا، آپ آگے، ختم ہو گئی کہانی. کیونکہ دیکھیے ہمارے یہاں خطبوں میں، جمعوں میں کتنے لوگ آتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوں ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کتنی دفعہ مثال دی ہے، میں ابھی بھی پھر بھی مثال دیتا ہوں کہ جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، ہمارے شیخ صاحب جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور وہ ہوں سب سن رہے ہیں، ایسے بت بنے ہوئے بیٹھے ہیں، سب سن رہے ہیں، ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں. ایک انہوں نے کہا بھائی لوگ، آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جاؤ، پیچھے لوگ کھڑے ہیں، جگہ کم جی ہے. ایک بندہ نہیں ہلا. جی کیوں؟ کیونکہ وہ ذہنی طور پہ معاف ہوئے ہوئے بیٹھے ہیں نا. جی 80-90% لوگ ہم معاف، مطلب ہماری توجہ نہیں ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، ہم اس کو دل میں ہوں نہیں اتار رہے ہیں، اور دل میں اتار ہوں رہے ہیں، اتار بھی رہے ہیں تو اس کو دماغ پہ لے کے جا کے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. اور یہی صحیح ہماری جو ہے تباہی کی وجہ، بربادی کی وجہ، یہی ہماری جو ہے ناکامی کی وجہ، ہمارے پیچھے ہونے کی وجہ. جتنا میں قرآن کو پڑھتا ہوں، سمجھتا جاتا ہوں نا، مجھے اتنا ہی زیادہ، جب میں اب الحمدللہ پڑھ چکا ہوں، اتنا جی ہی میں پہلے بہت ہارڈ کور ایک خاص مسلک سے، لیکن جیسے ہوں جیسے میں قرآن کو پڑھتے گیا، سمجھتے گیا، مجھ کو ایسا لگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا سافٹ بنایا ہے کہ اس میں جی سب لوگوں کے لیے گنجائش ہے، آپ کو ہارڈ کور ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہوں اللہ سبحانہ و ایگزیکٹلی تعالیٰ نے، جی 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 ماد بھائی. نہیں برابر وہی چیز ہے. یہی تو دجل ہے جس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. یہی ہاں، دجال ہے. بس وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو لے کر کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ بحث مباحثہ، جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے کہا ہوں اچھے کام کرو بس. نماز، روزہ، جی حج، زکوٰۃ اس میں شامل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جتنے کام ہیں جو اچھے ہیں وہ کرو، ہوں اور اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. دیٹس اٹ. یہ اس کا لب لباب ہے. ہر سورہ کی طرح سے اس سورہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا آخر میں آ کے ایک نچوڑ دے دیا ہمیں. ہوں، تو بے شک. عماد بھائی، دعا کرا دیجئے ذرا اچھی سی ایک. ہم نے الحمدللہ یہ سورہ فنش کی ہے، اور ہمارے بہت سارے دوست ساتھی جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ الحمدللہ، اور انہوں نے جی پورا جی جی ٹائم لگایا ہے اور اس کو سنا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے درجات کو بلند کرے. ایک اچھی سی دعا کرا دیجئے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن. ٹھیک ہے بھائی. اوکے. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی جو ہے درخواست اور التجا ہے کہ اللہ، ہم گنہگار ہیں اور آپ جیسا بخشنے والا کوئی نہیں. ہم خطا کار ہیں، آپ جیسا خطاؤں کو دور کرنے والا کوئی نہیں. بے شک ہم گنہگار ہیں، بے شک ہم خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں. اگر آپ ہماری مغفرت نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی اور ٹھکانہ نہیں کہ جس کے پاس جا کر ہم اپنے مغفرت کی جو ہے التجا کر سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے. اس پڑھنے پڑھانے کی لائن سے جو ہم جڑے ہوئے ہیں، اس کی توفیق سے، اس کے طفیل سے اللہ تعالیٰ ہم ساروں کے پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرے. ہمارے گھر میں جو ہے قرآن ہم کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، دوسروں کو سمجھانے والا بنائے رکھے. ہمارے گھروں کو ویران اور قبرستان بننے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. گھر میں قرآن کی تلاوت کرنے والا، بچوں کو اس کی تعلیم اور تربیت کرنے والا ہم کو بنائے. ہم کو پکا سچا مسلمان بنائے، قرآن سے جڑنے والا ہم کو بنائے. اور اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں جو کچھ خطا اگر ہم سے ہوئی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھرپور التجا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس خطا کو دور کرے اور ہمیں نیک اور صحیح توفیق دے جس میں ہماری خطا ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے کی اور کلاسز کو جوائن کرنے والا، اور قرآن سے جو ہے لگاؤ پیدا کرنے والا، اور قرآن سے دلچسپی رکھنے والا، اللہ سے جو ہے دلچسپی رکھنے والا ہم سب کو بنائے. آمین. جزا اللہ عن محمد اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ جلد ہی اناؤنس کریں گے ہم کہ سورہ ملک کی جو ہے نیکسٹ تفسیر کب سے سٹارٹ ہونے والی ہے اور انشاءاللہ. اس کی کیا ٹائمنگس رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر کسی کے کچھ فیڈ بیکس یا کامنٹس ہیں تو چیٹ میں ضرور لکھیں تاکہ ہم جو ہے اس کو ایک نظر دیکھ سکیں.
एक कमेंट आया था अरुण भाई, मे बी बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग टू अल्लाह। वो जो कनेक्शन की आप बात कर रहे थे नमाज के थ्रू, तो शायद ये गैप है जिसकी वजह से हम जो है उसको उस तरीके पे नहीं ले जा रहे हैं। जो आपको मीनिंग समझ में नहीं आते ना, वो नहीं आते, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पूरी नमाज दुआ है। हम्म, और शुरू के जो दो तीन अमाल हैं, तकबीर और उसके बाद जो है वो सुबहानक अल्लाहुम्मा और उसके बाद जो है अल्हम्द है, इसके बाद आप जो दूसरे अमाल हैं उसमें कहीं पर भी दुआ मांग सकते हैं हम्म, टेक्निकली। हम्म, रुकू और सुजूद के दरमियान, रुकू से खड़े होते हुए, तशहुद में आप नीचे जब बैठे हुए हैं, तस्बीहात के दौरान, रब्बे जालनी मुकीम सलाता व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, जी, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदी व लिल-मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। ये क्या है? ये दुआ है ये। आप अरबी में मांग रहे हैं ना, हम्म, ठीक है ना, ये अरबी में है बेसिकली। रब्बे जालनी, ए हमारे रब बना दे हमें, मुकीम सलाता, सलाम कायम कर, सला नमाज पढ़ने वाला, सलात कायम करने वाला। तो हम्म, इसका तर्जुमा एक दफा पढ़ लें आप, हम्म, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि इसके बाद आप अपनी दुआ भी मांग सकते हैं। अगेन मुख्तलिफ मसालिक में फिर फुक़हा के हिसाब से मुख्तलिफ उन्होंने अपनी आरा दी हुई हैं, लेकिन एक मकतबा फ़िक्र ऐसा है जो ये कहता है कि देर इज़ नो हार्म, उसमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर आप बैठे हुए हैं और आप सलाम फेरने से पहले जो आपको दुआ करनी है अपनी ज़बान में, आप वो दुआ कर सकते हैं। हम्म, टेक्निकली तो नमाज ही असल चीज है, नमाज ही का नाम दुआ है, नमाज ही वो जी, कनेक्शन है। जो मैं कहता हूं कि नमाज कनेक्शन है, नमाज में हमने दुआ मांगनी, वो जब हम हम्म, नमाज खत्म कर लेते हैं उसके बाद दुआ मांगते हैं, टेक्निकली इट्स लाइक यू नो, अब तो नमाज तो वो कनेक्शन तो खत्म हो गया। अब तो मैं इसको ऐसे एलिब्रेट नहीं करना चाहता, बट द फैक्ट इज कि हम्म, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको दुआ नमाज में ही मांगनी। ये जो जी, रब्बे जालनी मुकीम सलाता है, ये हमने एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है, इसको स्टैंडर्डाइज समझते हैं आप, ताकि लोगों को इजी हो जाए कि उनको क्या मांगना है। वरना इसकी जगह आप अपनी दुआ खुद से भी मांग सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अरबी में हो। आप अपनी जबान में अल्लाह से बात कर रहे हैं ना, वो तो सब जबानें समझता है, उसको क्या सिर्फ अरबी के नहीं है भाई, वो हर जबान समझता है, हर जबान समझता है। आप अपनी जबान में मांग सकते हैं। जो शुरू की जो नमाज है, नमाज की चंद चीज़ें ऐसी हैं जो अरबी में होना लाजमी है, तस्बीहात जो है वो अरबी में होना लाजमी है। उसके बाद जो दुआ है वो आप मांग सकते हैं अल्लाह से। आखिरी रकत के आखिरी हिस्से में जब आप बैठते हैं शहादा कहने के बाद, तो जहाँ जी, पे आप ये बात करते हैं वहाँ आप दुआ ऐड कर सकते हैं। बैठेंगे 1 घंटा, बैठे आराम से मांगे अल्लाह से। उसके बाद बहुत जी, टाइम है, वो सुनने वाला है आपके लिए, वो आपके लिए बिल्कुल आपके लिए बैठा है। वो आप बात करें, बात तो स्टार्ट जी, करो, स्टार्ट तो करो, हम्म, बेशक, स्टार्ट तो बेशक, करो। हम्म। तो ठीक है और अरुण भाई, हम इसको यहीं पे वाइंड अप जी करेंगे। इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन का ग्रुप में अपडेट देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जज़ाकल्लाह खैर, रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।